السلام علیکم ناظرین، میں ہوں نعیم قریشی۔ سپریم کورٹ آف پاکستان اور سندھ ہائی کورٹ کی جانب سے دیے گئے چند فیصلوں کی وجہ سے اور سماعت کے دوران ججز کے ریمارکس کی وجہ سے سندھ حکومت شدید دباؤ کا شکار ہے۔ میرے ذرائع کے مطابق سندھ حکومت نے اس دباؤ سے نکلنے کے لیے ایک دلچسپ حکمت عملی تیار کی ہے۔ پچھلے 3 سے 4 دن میں سندھ ہائی کورٹ میں مختلف کیسز کی سماعت ہوئی اور اس سماعت کے دوران میں ججز حضرات کے جو ریمارکس ہیں سندھ حکومت اور اس کے اداروں کے بارے میں، اس سے سندھ حکومت اور اس کے اداروں کی قلعی کھل جاتی ہے اور ہمیں واضح طور پہ معلوم ہوتا ہے کہ کراچی کی صورتحال کتنی دل خراش ہے۔ جو کچھ بھی ججز حضرات نے کہا وہ آپ کے لیے جاننا دلچسپی سے خالی نہیں ہوگا۔ دیکھیے، سندھ ہائی کورٹ کا ایک بینچ جس کی سربراہی جسٹس سید حسن اظہر رضوی صاحب کر رہے تھے، وہاں ایک سیکٹر 7 نارتھ کراچی کے ایک رفاہی پلاٹ کا معاملہ چل رہا ہے۔ سندھ حکومت اور اس کے حواری اس رفاہی پلاٹ کو کمرشل کر کے اس کی چائنا کٹنگ کر کے 120 گز کے پلاٹ بنا کر فروخت کر چکے ہیں۔ ججز حضرات اس بات پر حیران ہیں کہ کس طرح ایک رفاہی پلاٹ کو اس طرح بیچا جا سکتا ہے۔ جب بار بار 2013 کی بات ہوئی تو جسٹس سید حسن اظہر رضوی صاحب نے فرمایا کہ 2013 میں ہی تو سارے کام ہوئے اور سارے شہر کا بگاڑ شروع ہوا۔ 2013 میں سندھ میں پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت تھی اور آج بھی انہی کی حکومت ہے۔ سارا بگاڑ وہیں سے شروع ہوا، ساری خرابی وہیں سے شروع ہوئی۔ یہ ہمارے سندھ ہائی کورٹ کے معزز ججز جو ہیں ان کی آبزرویشن ہے سندھ حکومت اور اس کے اداروں کے بارے میں۔ اسی طرح رنچھوڑ لائن کے علاقے میں 500 گز کی ایک بلڈنگ کو گرانے کا معاملہ جب زیر بحث آیا تو بھی ججز حضرات نے SBCA کے افسران کو جو ہے وہ سرزنش کی اور کہا کہ SBCA کے افسران کام کرنا ہی نہیں چاہتے، ہم جو بھی حکم جاری کرتے ہیں اس پہ عمل درآمد میں یہ مہینوں سالوں لگا دیتے ہیں۔ آج تک وہ بلڈنگ کو یہ گرا نہیں سکے، اس کا انتظام نہیں کر پائے۔ اسی طرح تیسری ہیئرنگ جو ہے وہ بڑی دلچسپ ہے۔ وہ ہیئرنگ جو ہوئی وہ ہوئی جناب اپنا مکہ ٹیرس کے حوالے سے۔ آپ کے علم میں ہے کہ کتنے عرصے سے مکہ ٹیرس کی غیر قانونی جو تعمیرات ہیں انہیں گرانے کا حکم دیا گیا ہے، لیکن اس میں بھی جو بلڈر ہے وہ افسران کے ساتھ مل کر آنا کانی کرتا رہتا ہے اور آج تک اس حکم پر اس کی اسپرٹ کے مطابق عمل نہیں ہو سکا ہے۔ مکہ ٹیرس کی سماعت کے دوران میں ایک نہایت ہی دلچسپ صورتحال اس وقت پیدا ہوئی جب جج صاحب نے بلڈر سے یہ پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ ایک فلیٹ کی قیمت کیا ہے، تو بلڈر صاحب نے فرمایا کہ ایک فلیٹ کی قیمت جو ہے وہ 20 لاکھ روپے ہے۔ تو جج صاحب یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ تم نے داڑھی رکھی ہوئی ہے، خدا کا خوف کرو، اتنا بڑا جھوٹ بول رہے ہو۔ اگر ایک فلیٹ کی قیمت 20 لاکھ روپے ہے تو ہم پوری عمارت کا سودا کر لیتے ہیں اور ہم جو ہے ناظر کے ذریعے یہ عمارت خرید لیتے ہیں۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ جو بلڈر ہیں وہ بھی کورٹ میں جھوٹ بولتے ہیں، جو سندھ حکومت کے وکلا ہیں وہ بھی جھوٹ بولتے ہیں، جو ادارے ہیں وہ بھی سارے جھوٹ بولتے ہیں۔ اور اب ان تمام چیزوں کی وجہ سے چونکہ ان کے تمام جھوٹ جو ہے وہ کھل کے سامنے آ گئے ہیں اور ان کی نیت صاف ظاہر ہو گئی ہے کہ یہ کوئی بھی ایسا حکم جو ان کی منشا مرضی کے خلاف عدالت کا، یہ اس پہ عمل درآمد نہیں کرنا چاہتے۔ یہی وجہ ہے
کہ ججز حضرات جو ہے وہ اتنے سخت ریمارکس پاس کرتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہے کہ اب اس وقت جو ہے سندھ حکومت فکس میں آ گئی ہے۔ اب میرے ذرائع یہ کہتے ہیں کہ چونکہ کراچی میں دو بنیادی شخصیات ایسی ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی جو سندھ حکومت کی نمائندگی بھی کرتی ہیں، بلدیاتی اداروں کی بھی نمائندگی کرتی ہیں، جناب سعید غنی صاحب اور مرتضی وہاب صاحب جو کراچی کے ایڈمنسٹریٹر بھی ہیں۔ اب سندھ حکومت نے جو ہے یہ حکمت عملی اپنائی ہے کہ پوری کراچی میں جو ہے وہ جو ارتھ موونگ مشینری ہے، جو یہ گرانے کے کام آتی ہے عمارتوں کو مشینری، اسے غائب کیا جائے، یہ اویلیبل نہ ہو، اور کسی طرح 2 فروری تک انتظار کیا جائے جب چیف جسٹس گلزار احمد صاحب ریٹائر ہو جائیں اور ایک نئے چیف جسٹس صاحب آ جائیں اور ان کا رویہ دیکھتے ہیں کہ جی سپریم کورٹ کیا طریقہ کار اپناتی ہے، کیا کراچی کی غیر قانونی تجاوزات کے بارے میں نئے چیف جسٹس صاحب کا بھی وہی طریقہ کار ہوگا جو کہ جسٹس گلزار احمد صاحب کا ہے، یا اس میں کچھ نرمی ہوگی اور کچھ تبدیلی آئے گی؟ کیا وہ کچھ اور کیسز پہ توجہ دیں گے اور اسے بھول جائیں گے؟ محض اس مفروضے کی بنیاد پر یہ طے کیا گیا ہے کہ اب معاملات کو سلو ڈاؤن کر دیا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ جو نالوں پر سے جو تجاوزات ہٹائی گئی تھی، خواہ وہ کرنگی ہو یا اورنگی ہو، سب جگہوں پہ ایک طرح سے کام کو جو ہے اسٹینڈ اسٹل کر دیا گیا ہے، اور اب ان نالوں میں دوبارہ سے کچرا پھینکنے کی حکمت عملی اپنا لی گئی ہے۔ یہ بہت ہی باوسوخ ذرائع نے مجھے بتایا کہ یہ باقاعدہ ایک اجلاس میں حکمت عملی طے کی گئی ہے کہ چیزوں کو 2 فروری تک اسی طرح لٹکایا جائے، سندھ ہائی کورٹ کے فیصلوں پر عمل درآمد عملاً نہ کیا جائے، زبانی ضرور جمع خرچ کیا جائے لیکن عملاً کچھ بھی نہ کیا جائے، اور 2 فروری تک انتظار کیا جائے کہ سپریم کورٹ کی کیا پالیسی ہوتی ہے۔ ظاہر ہے کہ اس کے اثرات ہمیں سندھ ہائی کورٹ میں بھی نظر آئیں گے، ہرچند کہ سندھ ہائی کورٹ کے ججز جو ہیں پچھلے بینچ نے بھی اور یہ جو موجودہ بینچ بنا ہے اس نے بھی غیر قانونی تعمیرات کے حوالے سے بہت شاندار کام کیا ہے اور ان کی ڈائریکشن بڑی واضح ہے، لیکن اس کے باوجود سندھ حکومت جو ہے اس کی اب حکمت عملی یہ ہے کہ معاملے کو جو ہے ٹالا جائے، اور آپ دیکھیں گے کہ کچھ عرصے کے بعد یہ جو نالوں پہ سے تجاوزات ہٹائی گئی تھی وہ ساری کی ساری صورتحال بالکل اسی طرح کریٹ ہو جائے گی۔ یہ میں آپ کو بڑی ذمہ داری سے بڑے باخبر ذرائع کے حوالے سے بتا رہا ہوں۔ لہٰذا مجھے ایسا لگتا ہے کہ ایک طرف تو سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ بلدیاتی نظام کے حوالے سے مظاہروں میں دھرنوں میں مصروف ہیں، اور سندھ حکومت ان معاملات کی آڑ میں ان چیزوں کو جوں کا تو رکھے گی، اور ابھی کسی کا بھی دھیان اس طرف نہیں ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ 2 فروری تک یہ اسی طرح رکھیں گے، اور یہ جو معاملات ہیں سیاسی یہ ان کو بہت پرولونگ کریں گے۔ یہ 27 فروری کو جو لانگ مارچ کا اعلان کر دیا ہے بلاول بھٹو صاحب نے، یہ اسے اس طرف کھینچ کر لے جائیں گے تاکہ غیر قانونی تعمیرات کے معاملے سے عوام کی نگاہیں ہٹ سکیں۔ لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے پچھلے ویلاگ میں بھی آپ کو کچھ غیر قانونی پروجیکٹس کے حوالے سے مطلع کیا تھا۔ میں ابھی بھی آپ کو اس حوالے سے مطلع کر رہا ہوں کہ آئندہ کی ان کی کیا حکمت عملی ہے۔ لہٰذا عوام کو یہ چاہیے کہ اپنے مفادات کو پروٹیکٹ کریں، اور جہاں تک ہو سکے ان بلڈرز کو بھی پہچانیں، سندھ حکومت کے مقاصد کو بھی پہچانیں، اور پھر فلیٹس یا پلاٹس بک کرائیں۔ ناظرین، آج تک کے لیے اتنا ہی۔ اگلے ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔
you.